تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ ابراہیم کی پہلی آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ فرمایا اے محبوب علیہ السلام، یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائیں، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور عطا فرما دیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاط، اور اپنے رب کے حکم سے اپنے رب کے رستے کی طرف لوگوں کو لے جائیں۔ العزیز الحمید، وہ رب جو بڑا غالب بھی ہے اور جو حمد کیا گیا ہے، جس کی حمد کی جاتی ہے، اس کے رستے کی طرف آپ لوگوں کو لے جائیں۔ من الظلمات الی النور، لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں اور ظلمات سے نکال کے انہیں نور دیں۔ ہمارے مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید نے ظلمات، اندھیرے جب بیان کیے تو جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور جب الی النور کہا تو واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ ظلمات زیادہ ہیں اور نور ایک ہے، اندھیرے زیادہ ہیں اور روشنی ایک ہے۔ معنی کیا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی اندھیرے ہیں ان سب سے دور کرنے والی روشنی ایک ہی ہے جو مدینے والے رسول کے پاس موجود ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہے، جو حضور کے پاس موجود ہے۔ یہ روشنی ایک ہی ہے، اندھیرے بے شمار ہیں، کثرت سے اندھیرے ہیں۔ ایک اندھیرا کفر کا ہے، ایک اندھیرا نفاق کا ہے، ایک اندھیرا جہالت کا ہے، ایک اندھیرا غربت کا ہے، ایک اندھیرا تنہائی کا ہے، ایک اندھیرا مایوسی کا ہے۔ یہ سارے اندھیرے ہیں۔ نکلیں گے کیسے؟ جب ہم کسی اور سے روشنی نہیں لیں گے، روشنی لیں گے رسول پاک کی بارگاہ سے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بات یہاں بیان فرمائی ہے، وہ بڑی عجیب اور بڑی انوکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہیں اور سے تم روشنی لوگے نا تو یہ پہر دو پہر رہے گی۔ یہ جتنی چاندنی، جتنی روشنی ہے، یہ ڈھل جاتی ہے، ڈھل رہی ہوتی ہے۔ یہ چاند کی جو چاندنی ہے نا، یہ ڈھلتی ہے، پورے عروج پہ جاتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک روشنی ایسی ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی، اور اس روشنی کا نام نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرمانے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، اے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، یہ جو ہمارے پاس چاند کی چاندنی ہے یہ تو ڈھل رہی ہے، پہر دو پہر رہے گی۔ اے ماہ مدینہ آپ اپنی تجلی عطا۔ یا رسول اللہ، ایک اندھیرے سے نکلیں گے، دوسرے میں گم ہو جائیں گے، دوسرے سے نکلیں گے تو پتہ نہیں کون سا رستہ ملے گا، آپ مہربانی کریں، اے ماہ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کریں، آپ اپنا کرم فرمائیں۔ اندھیرے بہت سارے ہیں، نور ایک ہی ہے، نور ایک ہی ہے، اور اس نور کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نور ایک ہے۔ میرے عزیز، آپ جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنا مرضی دوڑ لیں، جتنی مرضی آپ ترقی کر لیں، پڑھ لیں، جو مرضی کر لیں، اندھیرے پیچھا نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ یہ اندھیرے گہرے ہیں، ان کے مختلف روپ ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں، یہ مختلف طرح کے اندھیرے ہیں۔ یہ آپ کا پیچھا تب چھوڑیں گے جب آپ نور مصطفیٰ سے روشنی حاصل کریں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشنی دی ہے، میلاد والے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نور دیا ہے، اور ہر موقع پر روشنی دی ہے، ہر موقع پر۔ کسی ایک موضوع پر آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی ایک موقع پر آپ حضور کی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں گے تو درجنوں حدیثیں ملیں گی، آپ کو سینکڑوں کے لحاظ سے اشارے اور تعلیمات ملیں گی، ہر چیز آپ کو میسر آئے گی اور آپ کو لطف آئے گا۔
میں کل ایک بزرگ کی بات سن رہا تھا، مجھے بڑا مزہ آیا۔ وہ حدیث پاک بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کو پالنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ تو فرمانے لگے دیکھ لو میرے نبی پاک کے لفظ بھی محفوظ ہیں اور میرے نبی کے اشارے بھی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ یعنی حضور نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا تھا تو ہر محدث نے وہ نوٹ کیا ہے، حضور کے اشارے تک محفوظ ہیں کتابوں، یعنی باقاعدہ حضور نے۔ وہ الگ بات ہے نا، وہ معاملہ الگ ہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے، لیکن ایک بندے نے اس طرح کیا ہے کہ پچھلے کمرے میں سویا ہے۔ اب چونکہ اس کا سونے کا ارادہ ہے، اسے اندھیرے سے پیار ہے، اس نے لائٹ بھی بند کر دیا ہے، دروازہ بھی بند کر دیا ہے، اور کھڑکی سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی، اس کے آگے بھی پردہ کر دیا۔ لوگوں کو کہتا ہے روشنی کوئی نہیں، نور ہی کوئی نہیں، اندھیرا بڑا ہے۔ تو اسے کہیں گے بیوقوف، تو اپنی کھڑکی تو کھولنا پہلے، تو اپنا پردہ ہٹا، تو یہ دیکھ کہ تو نے خود دروازہ وہ تو آفتاب چمک رہا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، حضور کی نبوت کا آفتاب چمک رہا ہے، کوئی سیکھنے ہی نہیں نکلتا، ٹائم ہی کوئی نہیں، مصروفیت ہی بڑی ہے۔ نکاح کا ٹائم آیا تو ساری چیزیں سیکھ لیں، آداب نکاح نہیں سیکھے، قرآن و سنت نکاح کے بارے میں کیا فرماتے ہیں یہ نہیں سیکھے۔ سارے لوگ لگے ہوئے ہیں ڈیوٹی کرنے، شادی آ گئی، شادی آ گئی، کپڑے بنا لو، لیکن جو میاں بیوی کے حقوق تھے وہ نہیں سیکھے کسی سے جا کے، تو شادی کے چوتھے دن ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ اگر یہ آداب کا انداز کا پہلے سے پتہ ہوتا تو گھر کپڑوں سے سکھی نہیں رہتا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو تو گھر سکھی رہتا ہے۔ تو جو اصل چیز تھی وہ سیکھی نہیں۔ یہی رویہ ہمارا سارے کاموں میں۔ محبوب نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی تھی، جو روشنی دی تھی، ہم نے اس سے فائدہ نہیں لیا۔ اور اب میلاد شریف کا مہینہ آیا ہے تو میلاد شریف کا مہینہ بھی آپ نے یہ محفلیں ان لوگوں کے سپرد کرنی ہیں جو اللہ خیر کرے، ہاتھ میں جن کے سپیکر ہوگا، کبھی بھاگ کے ادھر جائیں گے، کبھی دوڑ کے ادھر جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہاں میں تمہیں میلاد سنا رہا ہوں، تمہیں کیا پتا، میں بتاتا ہوں۔ آپ نقطے نہ بیان کریں، آپ میلاد والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب کھولیں، آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت باپ کیسے وقت گزارا ہے، بحیثیت ایک شوہر کے کیسے وقت، آپ ایک ایک چیپٹر سیرت کا کھولیں، آپ لوگوں کو تعلیم دیں، بس کریں۔ کروڑوں روپیہ جلسوں پہ لگتا ہے، کیا دے رہے ہیں آپ قوم کو؟ اور قوم بھی کہتی ہے بڑا چسکا آیا، بڑے نقطے سنے، کچھ آداب بھی سیکھے، اس میں سے ملا بھی۔ یہ محفل ہے، آج اس کو میلہ نہ بنائیں، میلہ اور ہوتا ہے، محفل اور ہوتی ہے۔ میلے میں لوگ جاتے ہیں، گھوم پھر کے آتے ہیں، کہتے ہیں پنگوڑے اچھے تھے، اس کے اندر کھلونوں کی دکانیں اچھی تھی۔ میلہ میلہ ہوتا ہے اور محفل محفل ہوتی ہے، تو محفل کو محفل بنائیں، میلہ نہ بنائیں، مہربانی فرمائے۔ میرے عزیز، آپ میری بات پر غور کریں گے اور اسے یاد رکھیں گے۔ ایک تو ہے کہ ایز اے اسپیشل میرے نبی پاک نے تعلیمات، اور ایک یہ کہ حضور ویسے کسی سے گفتگو کریں تو اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے۔ اسیرۃ النبویہ میں موجود ہے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل نے اعلان کیا نا کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، حضور ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے، تو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ آج ہمارے زمانے میں سائیول نسل کی گائے بھینس بڑی مہنگی ہے، تو 100 گائیں وہاں سے لے آئیں تو کتنے کروڑ بنا۔ عرب میں سرخ اونٹ بڑا مہنگا تھا، اور 100 ملے گا تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع مل گیا امیر بننے کا، تو بڑے لوگ بھاگے۔ بریدہ کہتے ہیں میں اکیلا نہیں، 70 بندے میں نے ساتھ لیے، چونکہ انعام ہی بہت تگڑا تھا۔ 70 بندے ساتھ لے کے میں گیا حضور کو گرفتار کرنے، تو مکہ مکرمہ سے کوئی 70-75 کلومیٹر کے فاصلے پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر کو پا لیا۔ کہتے ہیں جب 70 سواروں کے ساتھ، ان کے ہاتھ میں نیزے ہیں، تلواریں ہیں، ان 70 سواروں کے ساتھ جب میں وہاں پہنچا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا تو تھوڑا گھبرائے۔ کہتے ہیں صدیق اکبر گھبرا رہے تھے کہ 70-71 بندے آ گئے، پر حضور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے تھے، حضور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ بریدہ آ گئے، اور جب آ کے کھڑے ہوئے نا تو حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ ایک بندہ گرفتار کرنے آیا ہے۔ میں نے کہا کہ جب آپ کو بڑا ڈر چڑھا ہو تو روشنی مدینے والے رسول عطا کریں گے۔
चारों जानिब खौफ हो तो नूर मेरे नबी से ले लो, इंशाल्लाह दिल ठंडा हो जाएगा। हुजूर ने ना पूछा था, बंदा पकड़ने आया है, वो आया 70 बंदे लेके गिरफ्तार करने। हुजूर पूछते हैं तेरा नाम क्या है? कहते बुरीदा, बर्द अरबी में ठंडे को कहते हैं। हुजूर जनाब सिद्दीक अकबर की तरफ देख के फरमाने लगे कोई डरने वाली बात नहीं है, तो मामला ही ठंडा है सारा। हुजूर फरमाने लगे तेरा कबीला कौन सा है? कहने लगे हुजूर बनु असलम। असलम सलाम, ये सलामती से निकले। उसने कहा बनु असलम में से हूं। तो हुजूर फरमाने लगे अबू बकर ये और मसला ठीक हो गया, ये तो मामला कोई फितने वाला नहीं है, तो सारा काम ही सलामती वाला है। हुजूर ने तीसरा सवाल किया और आखिरी सवाल किया, फरमाने लगे बनु असलम कबीले की तो बड़ी शाखें हैं, तू किस शाख से? कहा हुजूर बनु सहम में से। सहम का माना हिस्सा। तो हुजूर फरमाने लगे तू फिक्र न कर, तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा। तो हजरत बुरीदा कहते हैं मैंने कहा फिर आपका नाम क्या है? तो हुजूर फरमाने लगे मैं वो मोहम्मद हूँ जिसे अल्लाह ने अपना रसूल बना के भेजा है। मैं वो मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि, जिसे अल्लाह ने अपना रसूल बना के भेजा है। तो बुरीदा आगे बढ़े और अपना हाथ आगे करके कहने लगे आपने फरमाया था ना कि हिस्सा मिलेगा, तो फिर मुझे पढ़ाए कलमा, मैं भी मुसलमान होना चाहता। मिल गया हिस्सा। हुजूर रूटीन की बातचीत करें तो अल्लाह हिदायत अता कर देता। रूटीन की बातचीत करें तो भाई जो एज ए स्पेशल हुजूर का दीन सीखे, जो गौर करके सीखे। हर परेशानी आपकी, हर, और यार बंदों की नहीं जानवरों की भी, सिर्फ बंदों की नहीं जानवरों की भी। और तरगीब व तरहीब देखिए, और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की अल अमन वल उला देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं हुजूर के साथ था, एक जगह खड़े थे, हम बहुत सारे सहाबा थे। एक ऊंट दौड़ा दौड़ा आया, उसने ना पहले हुजूर की कदम चूमे, फिर कान में कुछ कहा ऊंट ने। तो हुजूर फरमाने लगे तू फिक्र न कर, अगर तू सच्चा है तो तेरी मदद होगी, और अगर तू झूठा है तो तुझे तेरे झूठ की सज़ा मिलेगी। यानी मैं कैसे उस बंदे को समझाऊं, मैं कैसे उसे समझाऊं? कमेटी डाल के रो के दर्द से उधार लेके कोई मदीने गया, और माड़ा बंदा, और उसकी तड़प है कि मैं सोने को अपने दुख सुनाऊं। तो वो खड़ा हुआ तो एक साहब उसे कहने लगे ये माज़अल्लाह सुनते नहीं, तू किसको सुना रहा है? चुप कर, कंट्रोल कर अपनी जुबान को। अगर दीन नहीं आता तो नबी पाक से मोहब्बत करने वालों के दिल न तोड़। जो रसूल ऊंटों की बोलियां बड़े खूब तरीके से जानते हैं, वो अपने गुलामों की बातों को नहीं सुनते। ये तूने कैसी बात कर दी? आला हज़रत कहते हैं लब वाह है, आंखें बंद हैं, फिर भी फैली हैं झोलियां। कहते हैं लब खुले हैं, आंखें बंद हैं, और मेरी झोली फैली है। मेरी झोली, पता नहीं आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है, कि यहाँ आप सोचते हैं। कहते हैं लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। ये बरेली के इमाम शेर नहीं लिखते, साथ साथ मजा भी लेते। आप जरा अंदाजा कीजिए बात करने का। कहने लगे मैं खड़ा हूं हुजूर की जाली के सामने, और कैफियत मेरी ये है कि लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। हुजूर कुछ आया भी है, आला हजरत कुछ मिला भी है। अब देखें किसी के सवाल से पहले जवाब देते हैं। कहते हैं लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, और कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। कितने, और खाली भीख नहीं मिली, मजा भी बड़ा ही आया है। यानी वहां से लेने का, भीख लेने का मजा भी, खुद भीख दें खुद ही कहें मंगते का भला हो। ये तो शेर है ना, थोड़ा सा बंदा पढ़ा लिखा हो तो समझ में आते हैं, तो देसी बंदे भी बड़ी बातें। मैंने आपको पहले भी बताया था, और वो बात मुझे बड़ा मजा देती है। मैं पहली दफा हाजिर हुआ तो एक बाबा जी को ना, वो जिनकी वहां ड्यूटी होती है ना पुलिस वाले, वो धक्के दे रहे हैं, यल्ला हाजी निकल, उसको धक्के दे रहे हैं। तो बाबा मेरे आगे आगे, बाबा उसे क्या कहता? कहता तेरी खैर होवे पहरेदारा, रोजे दी जाली चुम लैन दे। एक दफा नहीं, 2-4 दफा बाबा जी ने कहा। तो कई दफा हम किसी को मसला तो बताते हैं, लेकिन वो बंदा तो ज़ौक़ में होता है ना, और वो जो मसला बताता है वो निराला होता है। वो बाहर निकल के ना, तो मैंने बाबा जी से कहा, मैं कहा तुसी 10 सारी शेर पढ़े पंजाबी दा, उनको तो तुहाडी समझ लगदी सी, वो तो अरबी है। तो बाबा जी मेरे थपकी देख ना यहाँ कंधे पे, कहते पुत्र मैनू भी पता है, मैनू भी पता है, उन्होंने नहीं समझ लगती, मैं तो अपना रांझा पै राजी करदा सी, मैनू भी पता, तेरी खैर होवे पहरेदारा रोजे दी जाली।
آپ یقین کر لیں کہ جو رانجھا راضی کرنے والے ہیں ان کی بھی کیا ہی بات ہے. روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں, وہ ویکھو ایک پیا سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. اونٹ آیا, آ کے اس نے پہلے قدم چومے, کان میں کچھ کہا. حضور نے فرمایا تو فکر نہ کر, اگر تو سچا ہے تو جیسے تو کہتا ہے ویسے ہو جائے گا, اور اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تجھے تیرے جھوٹ کی سزا بھی ملے گی. تھوڑی دیر گزری تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ دوڑے دوڑے آئے, عرض کرنے لگے حضور یہ ہمارا اونٹ بھاگ آیا ہے اور 3 دن سے بھاگا ہے, مل نہیں رہا. حضور فرمانے لگے یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے, یہ تو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں نے گرمی سردی میں ان کی خدمت کی, اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو انہوں نے مجھے افزائش نسل کے لیے رکھ لیا. میری نسل سے ان کے کتنے اونٹ پیدا ہوئے, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے کاٹ کے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں. اس نے کان میں کہا, حضور نے ترجمہ کہہ کے بتایا. کریم رسول فرمانے لگے بولو تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے سونیا جی جس نے جو آپ کو بتایا نا بالکل ہی سچ بتایا ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث عرض کر رہا ہوں, حضور بالکل ایسے ہی ہے, گرمی سردی میں اس نے کام کیا, پھر ہم نے اس سے بڑے افزائش نسل کا کام لیا, حضور ذبح کرنا چاہتے ہیں. تو نبی پاک فرمانے لگے اتنی جو خدمت کرے اس کا صلہ پھر چھری ہے, کہ تم اچھا صلہ دے رہے ہو. کہنے لگے حضور ہم کچھ نہیں کہتے, ذبح بھی نہیں کرتے, آپ اس کو دے دیں. حضور فرمانے لگے اب نہیں میں تم پہ اعتماد کرتا, اس طرح کرو میرے ہاتھ بیچ دو. 100 دینار کا میرے نبی پاک نے اونٹ خرید لیا. حضور نے نا اونٹ کو تھپکی دی, فرمایا جا تو آزاد ہے. اونٹ نے نا پتہ نہیں کیا باتیں کی, ایک بات کی تو حضور نے فرمایا آمین, دوسری کی تو کہا آمین, تیسری کی دعا کی تو کہا آمین, چوتھی بات اونٹ نے کی تو نبی پاک رو پڑے. اونٹ چلا گیا. صحابہ کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ اونٹ نے کیا کہا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے اس نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو میری طرف سے, اسلام کی طرف کے اور قرآن کی طرف سے بہترین صلہ عطا کرے. تو میں نے کہا آمین, اور پھر اس نے کہا دوسری دعا دی, اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے آج میرا خوف دور کیا ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت سے قیامت کا خوف دور کرے. اور میں نے کہا آمین. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس نے تیسری دعا کی, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح آج آپ نے میرا خون بچایا ہے, سنیا میری دعا ہے رب تیری امت کا خون محفوظ کرے. تو میں نے کہا آمین. حضور فرماتے ہیں پھر اس نے چوتھی دعا کی, یا رسول اللہ میری دعا ہے آپ کی امت لڑے نہ, جنگ و جدال نہ کرے, آپس میں گلے نہ کاٹے. تو حضور فرماتے ہیں میں نے آمین بھی کہا اور میں رو بھی پڑا, اس لیے کہ یہ دعا میں نے اپنے رب کریم سے مانگی تھی کہ اے اللہ میرے امتی لڑے نہیں, آپس میں لڑے نہیں. اور یارو بچے لڑتے ہیں تو کیا باپ خوش ہوتا ہے؟ وہ تو پریشان ہوتا ہے, روتا ہے, میری امت لڑے نہ. تو میرے رب کریم نے فرمایا محبوب یہ دعا مجھ سے نہ مانگیے, یہ خدا کی حکمت کا تقاضا ہے, یہ لڑیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لڑائی کی بات کی تو میں نے پھر اس وقت میں ابدیدہ ہو گیا, میں رو پڑا. یہ نازک مسئلہ ہے, تکلیف والا ہے کہ یہ لڑیں گے, کچھ لوگ فرقے بنا لیں گے, الگ عقیدے گھاڑ لیں گے اور سچے سچے مسلمانوں سے لڑیں گے.